بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اربعین نوویہ کی 30ویں حدیث پڑھیں گے، جو کہ ابو ثعلبہ الخشنی جرثوم ابن ناشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها۔ یہ ایک بہت ہی اہم حدیث جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی چیزیں جو ہیں وہ فرض کی ہیں، فرض فرائض، اور فرائض سے مراد وہ ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے لازمی طور پر ہم پر فرض کی ہیں، ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی فرائض ہیں، جیسے نماز ہے، نماز ہم پر فرض ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تو وہ ہیں فرائض جو ہم سب جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، جیسے کہ صلۃ الرحم ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، امر بالمعروف ہے، تو یہ چیزیں ہیں، اس کا بھی حکم دیا ہے ہمیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فرائض کے ذمن میں آتی ہیں، کہ جس کو کرنے والے کو ثواب ملے گا اور نہ کرنے والوں کو گناہ ہوگا جو نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ فرض جب کہہ دیا ہے تو یہ لازمی ہو گیا ہے، یہ لازمی چیز ہے جس کو ہم نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمائے کہ فلا تضيعوها، کہ اس کو تم برباد مت کرنا، کہ جو بھی یہ فرض چیزیں ہیں اس کی ادائیگی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، اور اس کی پوری طرح اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے وہ فرائض جو ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں۔ تو دوسری چیز فرمائی وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اس نے حدود مقرر کر دی ہیں، ان سے تجاوز مت کرنا، ان سے آگے مت جانا، ان حدود کا خیال رکھنا۔ اور حد سے ہوتی ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایک چیز کی حد مقرر ہوتی ہے، کوئی زمین ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی مکان ہے، جو بھی جگہ ہے، کھیت ہے، اس کی حدود ہے۔ تو یہ حدود ہیں، ان کی لازمی اس نے خیال رکھنا ہے، کوئی اپنی حد سے تجاوز نہ کرے، جو بھی تجاوز کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور اصطلاح میں پھر یہی جو واجبات ہیں، محرمات ہیں، یہی حدود ہیں، یہی وہ حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہیں، کہ یہ چیز تمہارے لیے واجب کر دی ہے، تم نے لازمی کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ محرمات ہیں، ان کا تم نے ارتکاب نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ تمہیں منع کیا ہے، تو لہذا وہی اس کو پھر ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اس میں آگے نہیں جانا ہے۔ واجبات وہ حدود ہیں جن سے آگے نہیں جائیں گے، اتنے ہی ادا کریں گے۔ محرمات وہ حدود ہیں جس کے قریب بھی میں نہیں جائیں گے، اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہمیں بتا دیا ہے۔ اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بھی، جہاں کے روزے کے احکام آئے، کھانے پینے کی بات آئی، تو وہاں پہ یہ فرمایا اس کے بعد تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس کے قریب بھی مت جانا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پابندیاں ہیں، جو فریم ورک ہے، اس کے اندر رہنا ہے، تم نے اس سے باہر نہیں جانا۔ روزے کے بارے میں بتا دیا ہے کہ روزہ تم نے فلاں وقت تک کھانا کھا لینا ہے، اس کے بعد روزہ شروع ہو جائے گا، اور پھر مغرب کے وقت وہ تمہارا آخری حد ہے، اس میں تم نے افطار کر لینا ہے، اس طرح تمہارا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ نہیں ہے کہ ہم صبح کو کھانا ہی کھاتے رہیں جب تک کہ اذانیں ہو جائیں اور ہم کھانا کھاتے رہیں، تو یہ غلط بات ہو جائے گی، ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ یا مغرب کی اذان نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی ہم کر لیں، وہ بھی غلط ہوگا۔ تو لہذا یہ وہ واجبات ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فلا تقربوها، کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، ان کا خیال رکھو، ان حدود کا۔ اسی طرح پھر دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ جو عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے یا وہ طلاق دے دی جائے تو اس کے لیے عدت ہے، عدت کی، اسی لیے اس کے بعد فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تو یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز مت کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وہ تم نے پابندی کرنی ہے، اور اس کے مطابق ہی تم نے چلنا ہے۔ اب جیسے کہ
ایک خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، اب اس کی عدت میں ہے وہ، اب اس کے آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا ہم اس میں پھر وہ سرما ڈال سکتے ہیں یا دوا ڈال سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے اسے کہا کہ دیکھو اللہ کی یہ حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اس کی ہم آگے نہیں جا سکتے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ نے انہیں بتایا کہ جاہلیت میں تمہارا حشر کیا ہوتا تھا کہ تم میں سے کوئی عورت اگر وہ شوہر مر جاتا تھا تو اس کو گھر سے نکال کے ایک جھونپڑے میں ڈال دیتے تھے، پورا ایک سال اس میں وہ رہتی تھی، نہ وہ نہا سکتی تھی، نہ وہ اور اپنی صفائی کر سکتی تھی، کسی قسم کی کوئی چیز اس کے لیے ناجائز تھی۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو تو وہ بھی تو تھا نا، اب صبر کر لو، یہ 4 مہینے 10 دن ہی تو ہیں، سال کا 1/3 4 مہینے ہیں، مہینے کا 1/3 10 دن ہے، تو یہ 4 مہینے 10 دن کی تمہاری عدت ہے، اس میں صبر کر لو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ چیز بتا دی ہے کہ اس سے پھر ہم نے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ وہ حرم اشیاء فلا تنتہکوها، اور کچھ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں، کہہ دیا ہے کہ یہ حرام ہے تو ان کو پامال مت کرنا۔ اس حدود کو جب یہ کہہ دیا گیا کہ بدکاری حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، جتنی بھی اشیاء اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، وہ حرام قرار دے دی گئی۔ اسی لیے فرمائیں کہ فلا تنتہکوها، تو ان کی حرمت کو پامال مت کرنا، مطلب یہ ہے کہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے، یوں کر لو وہ کر لو، اس قسم کی باتیں جیسے کہ سننے میں آتی ہیں، تو یہ چیزیں بیان کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں سے خاموش رہے ہیں، ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ رحمةً لَكُمْ، تمہارے لیے رحمت کے لیے، کہ اور تمہارے لیے سختی ہوگی، پریشان ہو جاؤ گے، اسی لیے اللہ کی رحمت اسی میں ہے کہ جو خاموش رہا تو خاموش، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ اور یہ بھی بتا دی کہ غیر نسیان، بغیر بھول چوک کے، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ تو جب بھولنے کی بات ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی شامل ہے، کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ فلا تبحثوا عنها، تو اس کے بارے میں پھر تفتیش کرنا، تحقیق کرنا، بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم بیٹھ کے اس میں شروع کر دو۔ تو یہ تو وہ حدیث کا مفہوم ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ اب اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اس حدیث سے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حلال و حرام احکام کی پابندی یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہی بیان کرتے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور کیا چیز فرض کر دی گئی ہے، کیا چیز مستحب ہے، جو بھی ہے سب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہذا ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، یا کسی پارلیمنٹ کو آپ یہ اختیار دے دیں کہ وہ اس قسم کی تحریم و تحلیل کر لے، نہیں، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حرام و حلال کا جو شعبہ ہے صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی آیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے آپ اس کو حرام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس کو حرام کہیں؟ نہیں، یہ اللہ کا حق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہی بیان کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دین اسلامی میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو فرائض ہیں، فرض کر دی گئی ہیں، ہمیں لازمی کرنی ہے، اور دوسری وہ چیزیں ہیں جسے فرمایا کہ محرمات ہیں، حرام ہیں، ہم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی فرائض ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تمام فرائض کی حفاظت کریں گے، اور اس میں جو چیز بھی ہم سے کہی گئی ہے اس کو اسی طرح ادا کریں گے۔ اپنی مرضی نہیں ہے کہ جیسے چاہیں کر لیں، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ اسی لیے وہ فرائض ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو ہمیں پھر اسی طرح ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ کہ جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، وہ طریقہ بتا دیا، سب کو پتہ چل گیا، خود آپ نے کر کے دکھایا، آپ کہیں نہیں جی ہماری مرضی،
ہم جو چاہیں کریں، ہم پہلے ہی عرفات گھوم کے آ جاتے ہیں، چلو یہ حج ہو گیا ہمارا. نہیں، آپ کا حج نہیں ہوگا. اسی وقت ہوگا جس وقت میں حج کرنے کا حکم ہے، عرفات جانے کا حکم ہے، تو آپ کا حج ہوگا. آپ پہلے سے چکر لگا کے آ جائیں تو نہیں ہوگا. تو یہ دیکھ لیجئے کہ پھر یہ اس طرح اللہ کی طرف سے حکم دے دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، آپ نے کر کے دکھا دیا. تو ہم نے پھر ہم کہیں گے جی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظہر عصر جو جمع اور قصر کر کے پڑھی تھی، ہم نہیں پڑھیں گے. بھئی کیوں نہیں پڑھیں گے آپ؟ نہیں، ہماری مرضی، اس لیے کہ ہم مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں. مقیم ہیں لہذا ہم پوری پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے، یعنی مخالفت کریں گے رسول اللہ کی. اور پھر مغرب کیوں نہیں پڑھتے پھر آپ جب آپ مقیم ہیں؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بھئی آپ یہی تو کرتے ہیں نا کہ مغرب جا کے پڑھتے ہیں مزدلفہ میں، عشاء بھی وہیں پڑھتے ہیں، عرفات میں کیوں نہیں پڑھ لیتے پھر آپ؟ مغرب پڑھ کے جائیں نا پھر آپ. یہ دیکھیے، یہ ہے چیز جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں. یہی چیز جو ہے وہ اس میں بتائی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض بتا دیے گئے ہیں، تو اس میں جو چیز بتائی گئی ہے ویسی ہی کرنی ہے. یہی اس کی حفاظت ہے، یہی اس کی محافظت ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود بیان کر دی ہیں. ایک چیز کو واجب بیان کر دیا، ایک کو حرام بیان کر دیا. یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. جیسے ہم نے پڑھی تھی وہ حدیث نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ ان الحلال والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال الگ سے بیان کر دیا ہے، حرام الگ سے بیان کر دیا ہے. ان کے درمیان کچھ چیزیں جو ہیں مشتبہ ہیں، وہ ذرا خیال رکھنا اس کا. تو یہ مطلب یہ کہ چیزیں واضح ہو چکی ہیں. اور اسی کے لیے پھر فرمایا کہ ان حدود سے آگے نہیں جانا ہے، ان سے تجاوز نہیں کرنا ہے. جو بھی اللہ نے کہا ہے تو وہی کرنا ہے. کتنے ہی مسائل ہیں کہ ہم اس میں اپنی آسانی چاہتے ہیں کہ ہماری آسانی ہو جائے، اس میں چلو یوں کر لیں، چلو وہ کر لیں، کیا حرج ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس قسم کی باتیں کرنا. تو یہ چیز جو ہے وہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اور اب جیسے کہ سزا دی گئی، اب ایک شخص بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، اب اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگاؤ گے. آپ کہیں کہ نہیں جی ہم اس کو 110 لگائیں گے. کیوں لگائیں گے 110؟ اس لیے کہ لوگ بدکاریاں بہت کرنے لگے ہیں، تو لہذا اس میں اضافہ ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کو زیادہ معلوم تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت مقرر کی ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ 100 کوڑے ہی ہونے چاہیے. تو 100 جو ہیں وہ 99 نہیں ہو سکتے، وہ 101 نہیں ہو سکتے، وہ وہیں پہ 100 کے 100 ہی رہیں گے، وہی کوڑے اس کو مارے جائیں گے، تبھی اس کی سزا اس کو مکمل ہوگی. تو لہذا اس میں اب اور بھی جتنی بھی ہیں کہا کہ جو شرابی کی سزا ہے اس کی تو کوئی حد مقرر نہیں تھی، 40 ہوگی یا 80 ہوگی. لیکن جو صحابہ کرام نے کیا وہی ہم لے لیں گے. حضرت عمر نے 80 کوڑے کر دیے تھے، تو لہذا پھر وہ 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. اور اس کے بعد جو فرمائیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں خاموشی فرمائی ہے، کچھ نہیں بتایا. یہ اب اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کے بارے میں بتا دیں، جب چاہیں نہ بتائیں. یہ سب اللہ کی مرضی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے کیوں نہیں بتایا. نہیں، اللہ نے کچھ چیزیں ہمارے عقل پہ بھی چھوڑ دی ہیں، ہمارے اجتہاد پر بھی چھوڑ دی ہیں. تو اسی لیے فرمائیں کہ ایسی جو چیزیں ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ پھر ہم اس پہ تحقیق کرتے رہیں، تلاش کرتے رہیں بھائی اس کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو لہذا اس میں یہی معلوم ہو گیا کہ جو چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ خاموش ہیں اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں اس کے مطابق ہی ہم نے چلنا ہے. اب اسی لیے ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہم خود بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. تو وہ ہے کہ دین میں وہ اضافہ وہ قابل قبول نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی 3 رکعت ابھی ہم نے مغرب پڑھی ہے تو ایک اور رکعت پڑھ لیتے تو کیا حرج تھا، 4 پڑھ لیتے، اچھا ہی تھا نا. تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس میں اضافہ نہیں کر سکتے. سنتیں ہیں تو اس کے بعد جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں 2 سنتیں پڑھی ہیں. آپ کہیں نہیں جی 10 پڑھنی چاہیے تھی، 10 پڑھ لیں ہم، تو وہ نہیں ہوگا. جو ہے سنت میں وہی ہمیں کرنا ہے، اس سے جہاں پہ کہا گیا ہے وہاں پہ وہ کرنا ہے.
یہی چیز ہے جو کہ ہم سے کہی جا رہی ہے۔ اب مثال دیکھیے کسی یہ جو جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا ہے، خاموشی فرمائی ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں بالوں کے بارے میں، بال جو ہیں ہمارے جسم کے بال، اب اس کو دیکھا جائے تو ایک تو 3 طرح کے بال ہیں یہ۔ ایک وہ بال ہیں جن کو ہمیں صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بال تم اپنے جسم سے صاف کر سکتے ہو، اور دوسرے وہ بال ہیں جن کو ہمیں صاف کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو صاف نہیں کرنا ہے، اور تیسرے وہ بال ہیں جن سے خاموش ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں حکم آیا شرعی حکم کہ وہ بالوں کے بارے میں تم نے کیا کرنا ہے۔ تو جیسے کہ اب پہلی جو ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو بال ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں، ان کو ہمیں کہا گیا کہ وہ بال صاف کر لیا کرو، اپنے جسم کے جو بھی بال اس طرح کے غیر ضروری بال ہیں ان کو ختم کر دو۔ اور اسی طرح پھر وہ جو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ان سب کے بتا دیا گیا کہ یہ وہ بال ہیں جو کہ وہ صاف کر دیں گے، اور اس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرے وہ بال ہیں جس کے بارے میں کہا کہ وہ بال رکھنے ہیں، جیسے کہ مردوں کو کہا کہ وہ داڑھی رکھیں، داڑھی کے لیے کہا گیا، اور اس کو منع کیا گیا، یہ کہا گیا کہ خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، تو اسی لیے پھر اس کا حکم دیا گیا، مردوں کو اس کا حکم دیا گیا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ جو بال اس کے علاوہ ہیں، جیسے آپ کے بازو میں ہیں، ٹانگوں پہ ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا کہ ان کو صاف کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ پھر اس کی ضرورت نہیں، ہمیں اسی طرح چھوڑ دیں جیسے ہیں، ویسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے چیز کو سمجھنے کی اس بات کی کہ اس پہ خاموشی ہے۔ اب اسی طرح وہاں یہ بالوں کی بات آئی تو وہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو خواتین کا مسئلہ ہے، خواتین کے لمبے بال ہیں جو ان کی فطرت ہے، فطرتاً ان کے بال لمبے ہوتے ہیں اور وہ اس کو رکھتے ہیں، یہی ان کے لیے خوبصورتی کی بات ہے، ان کے بالوں کی خوبصورتی۔ اب اگر کوئی گنجی عورت ہو تو اس کو خوبصورت کہا جائے گا؟ سر مونڈ دیے جائیں، اس کے بال مونڈ دیے جائیں تو کیا وہ بہت ہی خوبصورت لگے گی؟ یا وہ بوائے کٹ قسم کے بال کاٹ لے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ بہت ہی حسین و جمیل عورت ہے؟ نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بیان کی ہے وہ یہی ہے۔ اب جی بعض لوگ فون کہتے ہیں کہ جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بال جو کٹے ہوئے تھے، انہوں نے یہاں تک کہ بال کٹے ہوئے تھے ان کے، تو یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ ہے، اس لیے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہماری ماؤں کی طرح ہیں، تو وہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شادی کرنا جو ہے وہ بالکل حرام قرار دیا گیا۔ یہ خصوصیت ان کی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اب آپ کے بعد شادی نہیں کر سکتی۔ تو ظاہر ہے جب شادی نہیں کر سکتی تو زینت کس کے لیے کریں گی؟ پھر وہ شوہر تو ہے ہی نہیں ان کا، رسول اللہ تشریف لے گئے، تو پھر زینت کس کے لیے کریں گی؟ کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر وہ اس طرح بال چھوٹے کر لیتی ہیں تو ان کے لیے خاص ہو جائے گا، ان کے لیے جائز ہوگا، باقی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ایک فطرتاً ایک چیز موجود ہے تو وہ پھر ان کو بال رکھنے چاہیے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ اور یہی جو خاموشی کا مسئلہ ہے، اس میں بھی جیسے دیکھ لیجئے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ تو ایک صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر سال کریں؟ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا، تیسری مرتبہ پھر پوچھا، آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو ہو سکتا ہے تم پر واجب ہو جائے، اللہ کی طرف سے حکم آ جائے ہاں ہر سال کرو، تو پھر بتاؤ پھر تم نہیں کر سکو گے۔ جیسے آج کل کے دور میں ہے، لاکھوں روپے میں آپ حج کے لیے جاتے ہیں، اب کیسے جا سکتے ہیں؟ ہر سال جائیں، بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو یہی چیز ہے کہ جسے فرمایا جا رہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہمیں پھر اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بحث و مباحثہ یا تلاش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی سمجھا اتنا ہی کافی ہے۔ اب یہی کہا کہ جس نے بھی زندگی میں ایک دفعہ حج کر لیا حج ہو گیا، بس اس کا کافی ہے، بار بار جانے کی ضرورت نہیں، اگر جا سکتا تو جائے، لیکن فرض نہیں کیا اس کے اوپر۔ اسی طرح اب وہ چیزیں یہ تو اس زمانے کی بات بتا دی، اب معاملہ دوسرا آ گیا۔ آج کل کے دور میں
کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیا حکم ہوگا. اب کھانے پینے کی چیزیں باہر سے آتی ہیں. بعض ملکوں میں ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہمارے مسلمان ملک ہے تو گھر کی چیزیں ہیں جیسے کہ مرغی ہے, گوشت ہے اور دوسری چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں تو یہی کی ہیں, تو یہ مسلمانوں کی ہیں تو مسلمان اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن جو غیر مسلم ممالک سے چیزیں آنے لگتی ہیں یا بعض ملکوں میں آتی ہیں, ان کے بارے میں کیا ہوگا, کیا وہ کھائیں یا نہ کھائیں. یہی ہوگا کہ ان کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی کہ کیا انہوں نے واقعی وہ ذبح کیا ہے, وہ جانور مرغی ہے تو مرغی ذبح کی ہے, یا اور جانور ہیں, بکری ہے, گائے ہے, تو اس کو ذبح کر کے باقاعدہ پھر گوشت بھیج رہے ہیں, یا ویسے ہی اس کا جھٹکا کر کے بھیج دیا ہے ہمیں. تو یہ چیز جو ہے پھر ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کھا رہے ہوں. تو لہذا پھر ایسے معاملات میں جہاں پہ اس قسم کا کوئی شک کی بات ہو اس میں پھر ہمیں پوچھ لینا چاہیے, تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اسی طرح پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ایک اور مثال دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی. جیسے ہی امام ممبر پر آتا, جیسے آپ تشریف لاتے, تو اس وقت اذان دی جاتی تھی اور اس کے بعد خطبہ ارشاد کرتے تھے اور نماز ہوتی تھی. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, انہوں نے جو بازار تھا, منڈی تھی مسجد نبوی کے کچھ فاصلے پر, وہاں ایک بندے کو مقرر کر دیا کہ تم کچھ دیر پہلے تم وہاں ایک اذان دے دینا, تاکہ جو سارے تاجر ہیں, دکاندار ہیں, منڈی والے ہیں, سب کو پتہ چل جائے کہ اب نماز کا وقت قریب آ گیا ہے. تو یہ ہے. اب اس کو ہم کیا کریں, جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلی بات تو جائز ہے, جبکہ خلفائے راشدین کی سنت پہ بھی عمل کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے, یہ ان کی سنت ہے, تو لہذا اگر ہم ان پہ عمل کر لیتے تو اچھی بات ہے, اس پہ عمل کر لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ پہلی اذان ہو گئی ہے, اب تیاری شروع کریں, تیار ہو کے چلیں مسجد میں, تاکہ وہ اجر و ثواب بھی مل جائے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اس کے بعد جو فرمائیں کہ رحمتاً لکم, یہ تمہارے لیے رحمت ہے. تو یہی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ سراپا رحمت ہے, رحمت ہی رحمت ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے, بلکہ رحمت کی باتیں ہیں. جو بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اس کو اجر دیں گے, اور بڑھاتے ہی چلے جائیں گے, 700 گنا سے 7000 گنا تک لے جا سکتے ہیں اس کے اس عمل کو, اس کی نیکی کو. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے جو بندوں پہ تخفیف کر دی کہ ان کے لیے آسانی کر دی. آپ سفر میں جا رہے ہیں, آپ سے کہہ دیے کہ قصر کر لو نماز, جمع کر لو 2 نمازیں, کتنی آسانی ہو گئی, کوئی پریشانی نہیں, کوئی مشکل نہیں. جہاں پہ بھی آپ پہنچے, ظہر پڑھی آپ نے, ساتھ عصر پڑھ لی, اب آپ مغرب تک جو ہیں فری ہیں, کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو یہ ہیں چیزیں جو سہولتیں دی ہیں اللہ نے, رخصتیں دی ہیں, اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہے. اور اسی طرح پھر یہ بات بھی جو فرمایا کہ من غیر نسیان, کہ بغیر بھول چوک کے, اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم میں ہے ہر چیز, لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا, یہ اس کی مرضی ہے. اسی لیے فرمایا کہ وما کان ربک نسیا, آپ کا رب تو بھولنے والا نہیں ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا, جب اس نے پوچھا کہ ما بال القرون الاولیٰ, جو دوسرے جو پچھلے لوگ جو ہیں ان کا کیا بنے گا, تو انہوں نے کیا کہا, قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. ان کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتاب میں محفوظ ہے, لکھا ہوا ہے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے بھولتا ہے, نہ وہ چوک ہوتی ہے, اسے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اللہ کے لیے. اب یہ کسی نے پوچھ لیا کہ جو قرآن میں آتا ہے کہ نسوا اللہ فنسیہم, اس سے مراد کیا ہے؟ نعوذ باللہ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ بھول گیا, یہ وہ مراد نہیں ہے. یہاں سے مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے چھوڑ دیا دین کو, اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا. تو یہ ترک نسیان ہے, ترک مراد ہے کہ چھوڑ دینا, ترک کر دینا. جب انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا. ان کے لیے کوئی رحمت نہیں, شفقت نہیں, مہربانی نہیں, اس لیے کہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے, دین کو ترک کر دیا ہے, تو اسی لیے ان کو بیان کیا ہے. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کس طرح ہمارے اعمال کو تقسیم کر دیا ہے, ہمیں اس کے مطابق ان کو ادا کرنا ہے. جو فرائض ہیں, واجبات ہیں, وہ لازمی طور پہ ادا کرنے ہیں. جو سنتیں ہیں, مستحبات ہیں, وہ ہم کر لیں, بہت اچھی بات ہے, ثواب ملے گا.
ہمارے فرائض میں کچھ کمی ہو جائے گی تو ادھر سے پوری کر دیں گے اس کو، اسی لیے ان کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. کبھی مجبوراً چھوڑنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہوگا آپ کو. اور دوسری طرف وہ محرمات ہیں جو اللہ نے منع کر دیا ہے اور کہہ دیا کہ فلا تقربوا، اس کے قریب بھی مت جاؤ. تو لہذا ایسے محرمات سے بچنا ہے، دور رہنا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے تاکہ ہم کہیں غلطی سے حرام میں نہ گر جائیں. تو اس کے لیے ہمیں تاکید کی گئی. اور تیسری چیز وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں فرمایا ہے تو اس میں پھر ہم کوئی بحث و تفتیش نہیں کریں گے، اور جو جیسے ہے ویسے ہی اس کو رہا جائے گا. اس کے بارے میں کوئی حکم مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو وہ ایز اٹ از اسی طرح رہے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خاموشی کا اظہار کیا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کتنی خوبصورتی سے ہمیں بیان کر دیے تاکہ ہم اس کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.